الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے، سب لوگوں سے پوچھئے، ام خلقوا من غیر شیء، خود بخود یہ سب پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ یا تو خود بخود پیدا ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، خود بخود جب پیدا ہو تو کسی کو پوچھنے کی یا گرفت کرنے کی، پکڑ کرنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے، خود بخود اگتی ہے، اس کو کوئی بوتا نہیں ہے، کوئی اکھاڑ لیتا ہے تو شکایت بھی نہیں ہوتی، تو اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ لیکن جو کھیتی آدمی خود بوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اس کو کوئی کیا کہتے ہیں نکالنے کی کوشش کرے، اکھاڑنے کی کوشش کرے تو اس کو تنبیہ کرتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، لیکن جو خود اگی ہوئی گھاس ہو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھو ان لوگوں سے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا اپنے آپ کو انہوں نے پیدا کیا ہو؟ دونوں باتیں نہیں ہیں، سبھی جانتے ہیں نا، دونوں باتیں صحیح ہے کہ نہ تو ہم ویسے ہی پیدا ہو گئے اور نہ ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، دونوں چیز پر ہم کو قدرت نہیں ہے۔ تو ایک چیز رہ جاتی ہے کہ پھر کس نے پیدا کیا؟ عجیب بات یہ ہے کہ کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا؟ ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں، یہاں سے اگر دریا گنج بھی جائیں، کسی بھی جگہ جائیں تو کسی مقصد سے جاتے ہیں۔ مکان بناتے ہیں تو مقصد سے، کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر رہیں گے۔ دکان بناتے ہیں تو اس لیے کہ اس میں دکان کریں گے، کاروبار کریں گے۔ بغیر ضرورت کی کوئی چیز نہیں بناتا آدمی، جب ضرورت ہوتی ہے جبھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ضرورتوں سے مستغنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا پوچھئے کہ یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کیا ہے اپنے آپ کو؟ دونوں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا ہے کہ وہ پیدا کرنے والی کون ذات ہے۔ فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم، سنو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہی ذات ہے جو تمہیں مارے گی، ختم ہو جاؤ گے، اور اس کے لیے جتنے بھی جتن کرو کچھ کام نہیں دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک منٹ آگے اور نہ ایک منٹ پیچھے، نہ کوئی وہاں گھوس چلتا ہے، نہ رشوت چلتی ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وقت موعود انسان کا آ جاتا ہے تو نہ ایک منٹ آگے اور نہ ایک منٹ پیچھے، اور اس سے بھاگ ہی نہیں سکتے ہو۔ فرماتے ہیں قل ان الموت التی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم کو آ کر کے ملے، تم سے ملاقات کرے گی، اور اس کے لیے جتنے بھی تم جتن کر سکتے ہو اور جتنی بھی حفاظتی تدبیر کر سکتے ہو وہ بھی کر کے دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں پر بھی ہو موت ضرور تمہارا پیچھا کرے گی، وہ چھوڑے گی نہیں۔ تم اچھے سے اچھا، مضبوط سے مضبوط قلعہ بنوا لو اور اس کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لو تو وہاں پر بھی پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھو ان سے کہ یہ خود پیدا ہو گئے ہیں
یا ان کو کسی نے پیدا کیا ہے یا خود پیدا ہوئے ہیں؟ نہ تو ہم ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں اور نہ خود اپنے اندر اختیار ہے کہ ہم پیدا ہوں، پیدا کسی نے کیا ہے، وہ جس نے پیدا کیا ہے وہ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، تمہیں روزی بھی وہی دیتا ہے، روزی بھی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ حساب و کتاب کرنے کے لیے تمہیں وہی ذات زندہ بھی کرے گی، جو اچھا ہوگا اس کو اچھائی کا ثواب ملے گا اور جو برا ہوگا اس کو برائی کی سزا ملے گی۔ ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل ذلکم من شیء، میرے پیدا کرنے کے بعد جو تم شرک کا کام کرتے ہو یہ بتلاؤ جس کو ہمارا تم نے ساجی ٹھہرایا ہے، ان میں سے کسی کے اندر یہ طاقت، یہ قوت، یہ سکت ہے؟ هل من شرکائکم من یفعل ذلکم من شیء، ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بتلا دو، کسی کے اندر کوئی طاقت ہو مارنے کی، کسی کے اندر کوئی طاقت ہو زندہ کرنے کی، کسی کے اندر کوئی طاقت ہو رزق دینے کی، بتلاؤ کوئی ہے؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، سبحانہ، اللہ تعالیٰ ارشاد پاک ہے وہ ذات، تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اس سے جس سے تم شرک کرتے ہو، پیدا ہم نے کیا، روزی ہم دیتے ہیں، ہماری روشنی سے روشنی حاصل کرتے ہو، ہماری ٹھنڈ ہواؤں سے سردی ٹھنڈی حاصل کرتے ہو، سانس لیتے ہو، آکسیجن لیتے ہو، اور اس کے بعد پوجا اور عبادت اور روزی دوسرے سے طلب کرتے ہو، صحت دوسرے سے طلب کرتے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی آیت میں یہ سارے سوال اور جواب ہیں کہ اگر کسی ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے تو سب سے پہلے ہم کو پتہ کرنا چاہیے کہ وہ ذات کون سی ہے۔ اس ذات کا پتہ بھی چل گیا، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کسی سے بھی پوچھئے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، جین، بدھ، کسی سے بھی پوچھئے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں سے اگر پوچھئے آپ کہ اس سنسار کا، اس عالم کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو ہر ایک یہی کہے گا کہ اللہ۔ ہم اس گئے گزرے دور میں بھی کسی آدمی سے پوچھتے ہیں، کسی غیر مسلم سے پوچھتے ہیں، مثال کے طور پر جو مومن نہیں ہے اس سے بھی پوچھتے ہیں، بیمار ہے، اس کا کوئی مریض ہے، پوچھتے ہیں بھائی کہاں علاج کروایا، کہنے لگے بھائی فلانے اسپتال میں کرایا، فلانے اسپتال میں کرایا۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں آپ کیا کرو گے بھائی، کہنے لگے آپ کیا کریں، اوپر والا جانے، اوپر والا جانے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، ہر ایک اپنے اعتبار سے عبادتیں کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، کسی بھی غیر مسلم سے جو اللہ کے علاوہ شریک کرتا ہے اس سے پوچھئے کہ اب کیا ہوگا بھائی، کیا تدبیر کی جائے، کہنے کہ بھائی اب تو اوپر والا جانے، دئی جانے، اوپر والا جانے۔ تو پیدا اسی نے کیا ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ نمک حلالی یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی عزت ذلت دیتا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کی پوجا، کسی کی عبادت کسی سے نہیں مانگا جا سکتا، مانگنا ہو تو صرف اسی سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور پکارنا ہو تو صرف اسی کو پکارا جائے گا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے علاوہ اس میں کسی اور کو دوسرے کو نہ پکارا جائے۔ تو چاہے رزق کا مسئلہ ہو، چاہے عزت ذلت کا مسئلہ ہو، چاہے نوکری کا مسئلہ ہو، ہر چیز کے لیے اللہ مددگار اور معین ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے کیا کہتے ہیں صحیح ہونے کا جتن پیدا فرما دے۔ تو تمام چیزوں کی طرف رجوع کدھر ہونا چاہیے، اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور جو چیزیں ہمارے عقیدے اور ایمان میں خلل پیدا کرنے والی ہوں اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ کہنے کے لیے مسلمان ہیں لیکن ان کا عمل اور کردار جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور اگر ہم زبان سے کہتے ہوں میرے محترم بزرگوں دوستو
اور ہمارا کردار اور ہمارا عمل اس کے خلاف ہو تو اس کو شریعت میں منافق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اور منافق کا کیا انجام ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہاں پر کافر بھی نہیں ہوں گے جہنم میں، جس درجے میں یہ ہوگا وہ کافروں سے نیچے والا درجہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے جو تہ ہوگی، سب سے جہنم کا جو آخری درجہ ہوگا اس میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرا محترم دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اور پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا؟ ہم اگر دریا گنج جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ کسی جگہ کا سفر کر رہے ہیں تو کیوں سفر کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی ہم کو پتہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمارے گن گائیں، ہم سے مدد طلب کریں، ہم سے روزی طلب کریں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، ان سے رزق کا مطالبہ نہیں ہے، رزق تو میں دیتا ہوں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں ہو، اللہ معاف فرمائے، تو دوسرے دن ہم لوگ مار ڈالیں گے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اس کا بھی نہیں مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں کھلائیں، اللہ بھی ہم کیا کھلا سکتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ روزی دینے والا ہے۔ مانگ کر کے تو دیکھیے جو طریقہ ہے، جو ڈھنگ ہے، اس کے مطابق ان اللہ هو الرزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا، ذو القوۃ المتین، بہت قوی ہے، بہت قوی ہے، تمام اقویاء میں سب سے زیادہ قوی ہے۔ تو روزی بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنی بھی چیزیں اس روئے زمین پر چلتی ہیں سب کی روزی اللہ تعالیٰ مہیا فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کو روزی ملتی ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں۔ تو روزی کی بھی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے۔ اور ہم کو پیدا کیوں کیا؟ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جس چیز سے اس نے منع کیا تھا، جس کی اس نے ضمانت لی تھی، گارنٹی لی تھی کہ روزی ہم تم کو دیں گے، اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور جس چیز کے لیے پیدا کیا تھا اس سے بھاگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، 5 وقت کی فرض نمازیں جو ہے ادا کرو، 5 وقت کی فرض نمازیں جماعت سے ادا کرو۔ اگر وہ چاہتا تو کہتا، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے گئے تھے تو پہلی مرتبہ 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی۔ کتنے کی؟ 50 وقت کی۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ کی امت اس کو برداشت نہیں کر پائے گی، 5 وقت نہیں برداشت کر پاتی تو 50 وقت کی کیا حالت ہوتی؟ کہا لگے وہ امت برداشت نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے جا کر کے درخواست کیجئے کہ اس میں کچھ کمی کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے 45 وقت۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لگے 5 وقت کی ڈسکاؤنٹ ہو گئی ہے، 45 وقت۔ کہا نہیں برداشت کر پائیں گے۔ بہرحال اسی طرح سے آتے جاتے رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جائیے اب بھی کہیے کہ کچھ اس کے اندر بھی کمی ہو جائے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نبی اس سے زیادہ ہم کو شرم آتی ہے، اور یہ فرمایا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ یہ ہے تو 5 لیکن اجر ثواب جو اس کو 50 کا ملے گا۔ صرف 5 وقت نماز پڑھنی ہے، مسجدیں اللہ حفاظت فرمائے خالی ہیں۔ فجر کے وقت بہرحال 1-2 صف، باقی اور وقت میں صاحب۔ تو یہ ایسی اہم چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں عنایت فرمایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو ہمیں بتلائیے نماز کو چھوڑ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو راحت پہنچا رہے ہیں یا تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں ہمیشہ ہمارے مطمع نظر ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اور ہمارا پیدا کرنے والا کیا ہے، اس کے مطالبات کیا ہیں۔ اس کا مطالبہ یہی ہے کہ روزی ہم دیتے ہیں، اور حیات اور موت ہمارے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم سے طلب کرو
ہم دیں گے، اور پتہ یہ چلا کہ ہم اس کے بجائے کسی قبر والے سے مانگ رہے ہیں، کسی بزرگ سے مانگ رہے ہیں، کسی ولی اللہ کی قبر پہ جا کر کے ان سے مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، عزت ذلت مانگ رہے ہیں، مقدمے میں کامیابی ناکامی کی جو ہے وہاں سے فیصلے کروا رہے ہیں، تو یہ کیسے کام چلے گا میرا محترم بزرگ اور دوستو؟ اس لیے ایمان کو خالص کیجئے۔ اس کے لیے 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، نبی، اسی کام کے لیے۔ اس کے لیے تاکہ عقیدہ انسان کا خالص ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے پر پختگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔